السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 215 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ حاقہ اور سورہ المعارج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخری سانسوں تک قرآن کریم کے ساتھ رکھے اور قرآن کے راستے پہ ہم سب کو استقامت دے اور اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے اور ہم سب کے والدین کے درجات بلند کرے اور اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ حاقہ کے معنی دراصل کیا ہیں؟ ایسی چیز کے ہیں جو یقینی طور پر واقع ہو کر رہے گی۔ قیامت بھی ایسی چیز ہے، تو اس لیے قیامت کے کئی ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے، اور اس سورہ کے شروع میں حاقہ کے لفظ قیامت کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حاقہ ہے۔ اس سورہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آخرت میں نیک لوگوں کو کیا انعامات ملیں گے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں پر کیسا عذاب آئے گا، اس کی تفصیل کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ سورت دراصل مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ، سچ مچ آنے والی۔ کیا ہے حقیقت؟ حقیقتاً قائم ہونے والی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سچ مچ میں آنے والی۔ حقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سچ مچ، حقیقت، اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ آنے والی ہے۔ تو حاقہ سے مراد دراصل قیامت ہے، اور قیامت کو حاقہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قیامت کا واقع ہونا بالکل حق ہے، اور حاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 12 تک آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں ان کا عبرتناک انجام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ نا قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحاقہ اور ملحاقہ کہ سچ مچ آنے والی ہے اور کیا ہے حقیقتاً قائم ہونے والی۔ تو دراصل اس سے مراد قیامت ہے۔ تو قیامت کا واقع ہونا ایک برحقیقت کیا ہے؟ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، لیکن بدقسمت قوموں نے اس حقیقت کو یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ ان قوموں میں عاد، قوم سمود، یہ سب شامل تھی۔ قوم سمود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ زلزلے کے وقت ان کے اوپر ایک دھماکہ ہوا کہ جس کی آواز کی شدت سے وہ جو پوری قوم ہے کیونکہ پوری ہلاکت کی طرف چلی گئی وہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کیا ہے؟ قائم ہونے والی۔ اور کیا ہے قائم ہونے والی؟ قیامت۔ تو آپ دیکھیں کہ قیامت کون سا دن ہے جس کو ہم ایسے ہی آرام سے کہہ جاتے ہیں اور سوچ جاتے ہیں کہ ہاں واقعی میں آئے گی، ٹھیک ہے قیامت ہے۔ تو آپ دیکھیں قیامت ہے کیا؟ یہ فیصلوں کا دن ہوگا۔ اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقرر دن میں جمع ہو جائیں گے، اور اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لوگ اپنے مقدموں کے فیصلوں کے لیے انتظار میں ہوں گے اور خیر کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارا معاملہ خیر میں کر دے، اور بدقسمتوں کی طرف جب وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ڈر کے مارے ان کے ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ دیکھیں آیت نمبر 3 ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمودیوں اور عادیوں نے جھٹلایا تھا، یعنی کہ جو قیامت ہے، قیامت کو یہ جو قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔
جس کے نتیجے میں سمودی تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عادی بے حد تیز اور تند ہوا سے غرق کر دیے گئے، جو ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ بس تو دیکھے گا کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور ان کے اوپر جو ڈیپ فریز کر دینے والی آندھی آئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ ذرا سی شیت لہر ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور یہ قوم تھی ایسی کہ اللہ نے ان کے اوپر ڈیپ فریز کر دینے والی آندھی بھیجی، اور یہ جو آندھی تھی تقریباً یہ چلتی رہی 7 رات اور 8 دن تک، اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آخری میں ان کا انجام یہ ہوا کہ کھجور کے جو کھوکھلے تنوں کی طرح یہ زمینوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھجور کا جو کھوکھلا والا جو تنا ہوتا ہے زمین میں اوندھا پڑا ہوتا ہے، تو سیم یہ بھی ایسے ہی گرے پڑے ہوئے تھے۔ آیت 8 دیکھیں، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ آیت 9، فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی۔ آیت 10، اور اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ آیت 11 اور 12 دیکھیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ آیت 13 ہے، آیت 13 سے 37 تک احوال آخرت کا تذکرہ ہے۔ آیت 13، پس جب کہ سور میں پھونک دی جائے گی، تو دراصل قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہو رہا ہے یہاں، اور سب سے پہلی جو گھبراہٹ پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سور کا پھونکا جانا، جس سے سب کے دل ہل جائیں گے، اور نفخہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام زمین اور آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ پھر سور پھونکا جائے گا جس کی آواز سے تمام مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہاں اسی لیے پہلے نفخے کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگوں، اپنی جانوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اپنے مال کا آپ اندازہ کر لو اس سے پہلے کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے، تاکہ کل قیامت والے دن تم پر آسانی ہو، جس دن تمہارا پورا حساب لیا جائے گا، اور بڑی پیشی میں تم خود اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگ 3 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ تو عذر، معذرت اور حجت کرتے رہیں گے، لیکن تیسری پیشی جو ہوگی تو آخرت کی جو ہوگی، تو اس وقت نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ تو جن کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا تو وہ خوش ہو جائے گا اور خوشی خوشی اپنے اعمال نامے لوگوں کو دکھائے گا، مگر لیکن بد قسمت لوگ جن کا ان کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں آ گیا تو پھر کیا ہے، وہ بہت زیادہ تباہ کاریوں میں اور خسارے میں ہوں گے۔ آیت 14 ہے، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت پڑے گی۔ آیت 16، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن کا منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور آسمان جو ہے، جو اس وقت ہمیں ایسا دکھتا ہے، وہ سب قیامت کے دن پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور حاملین عرش کا یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حاملین عرش یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تو حاملین عرش کی تعداد یہاں پر 8 بتائی گئی ہے۔
یہ بہت ہی قوی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی بلندی دے، جتنا بھی بڑا مقام کے لیے دے دے، لیکن عرش اٹھانا کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ کوئی بلندی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، عموماً تکبر آ جاتا ہے نا، لیکن یہ سب سے بڑے بلند مرتبے پہ ہیں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، لیکن اخلاق میں ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہم اور اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جما رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے اندر اتنی زیادہ عاجزی ہے اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جیسے ہم سب سانس لیتے ہیں اور ہم سب سانس لیتے ہیں، اس رفتار میں یہ اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم بھی بجا لاتے ہیں اور اللہ کے تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرشتے ہیں نا، مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے۔ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کریے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو بھی تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نا اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور اس دن سایہ نہیں ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 18۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ آیت 19 ہے۔ سو جسے اس کا نامۂ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو کہے گا، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اتنی خوش قسمتی تھی، اتنی زیادہ خوشحالی تھی کہ ان کا جب نامۂ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ بڑی خوشی خوشی لوگوں سے کہہ رہے، لو پڑھ لو میرا نامۂ اعمال۔ تو جن خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نا، تو وہ خوش نصیب حضرات بے حد خوش ہوں گے، جوش اور مسرت میں بے ساختہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے کہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا ہوگا نا، جب آپ نے اپنے ہائی اسکول یا انٹر میں یہ بہت اچھے نمبر یا مارکس کبھی لائے ہوں گے نا، آپ تو آپ ہر ایک کو اپنی مارک شیٹ دکھاتے تھے نا کہ دیکھو میری مارک شیٹ میں کتنے زیادہ نمبر ہے، لو دیکھو میرا سرٹیفکیٹ کتنا ہمیں ٹاپ کے ہمیں اس میں پوزیشن ملی ہے۔ تو اسی طرح کیا ہوگا قیامت کے دن، جو انسان، جو مومن اللہ کے ٹیسٹ میں، دنیاوی ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا اور اس کو اس کا جو رزلٹ مل جائے گا تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا سب کو کہ دیکھو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرے ہم نے کتنا دنیا میں اچھے سے زندگی گزاری تھی۔ تو وہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے میرا اعمال نامہ لو پڑھ لو۔ تو آپ دیکھیے اس لیے نا جو گنہ گار ہے نا، وہ اس دن ڈر رہے ہوں گے جب ان کے نامہ اعمال ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے، یعنی کہ خوش نصیب لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال مل جائیں گے، اور دوسری طرف کیا ہوگا، جو بد نصیب ہے وہ پریشان حال ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے تو وہ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے، اور وہ مسرت اور خوشی سے کیا ہے، سب سے کہہ رہے ہوں گے کہ لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ یہ اس لیے جو گناہ ان سے ہو گئے تھے تو وہ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کے اعمال نامے سے مٹا دیے گئے تھے، اور صرف مٹا نہیں دیے گئے تھے بلکہ ان کے بجائے نیکیاں لکھ دی گئی تھی۔ بس یہ سراسر نیکیوں کا نامہ اعمال ایک دوسرے کو پورے سرور اور سچی خوشی سے دکھاتے پھر رہے ہوں گے۔ حضرت حنظلہ رضی تعالیٰ
جنہیں فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا تھا نا، تو ان کے پوتے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال کی پشت پر لکھی ہوگی جو اس پر ظاہر کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتا کیا تو نے یہ اعمال کیے ہیں؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک پروردگار یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ میں نے دنیا میں تجھے رسوا نہیں کیا نہ فضیلت کی، اب یہاں بھی میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ جب یہ اس سے فارغ ہوگا تو اپنا اعمال نامہ لے کر خوشی خوشی ایک ایک کو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اسے اس کے گناہوں کی بابت پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا تو نے، فلاں گناہ کیا، وہ اقرار کرے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تیری ان برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، اب آج تجھے کیا رسوا کروں، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن کافروں اور منافقوں کے بارے میں تو گواہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہا۔ لوگوں سنو، ان ظالموں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی فٹکار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2441 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2768 ہے۔ تو جو کچھ لوگ ہوں گے نا، وہ جو چھپا کر غلط کام کر رہے ہوتے، چھپا کر برے کام کر رہے ہوتے، تو ان کا اعمال نامہ کیا ہے اس دن سامنے آ جائے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے تو وہ بھی خود نکال کر دکھائیں گے کہ کیونکہ نا انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا، تو ان کا اپنا اعمال نامہ دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ پڑھ لو میری کتاب۔ آج تو ہم کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو ڈرتے ارے ہم نے فلاں دن وہ گناہ کیا چھپ چھپا کے، اللہ پاک کبھی کسی کو پتہ نہ چلے نا، یا فلاں دن ہم نے، یا فلاں گھڑی ہم نے، یا فلاں لمحہ، یا فلاں 1998 میں، 93 میں، یا 2004 میں، یا 2040 میں، یا کوئی بھی سن، یا کوئی بھی وقت، یا کوئی بھی سال، یا کوئی بھی لمحہ جس وقت ہم نے وہ گناہ کیا کہ اللہ پاک کبھی کسی کو پتہ نہ چلے نا، ہم تو یہی دعائیں خیر دعا کریں گے، لیکن ہماری کتاب میں کیا ہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی پڑھ لے۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک دن سارے کے سارے کام کیا ہے لکھ کر کسی کے سامنے رکھیں کہ کیا کوالٹی ہے ان کی، اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہماری باتیں کیا ہیں، خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے خیالات جو ہوتے ہیں نا، کہ کیا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ تو نہیں۔ تو ہمارے دلوں میں جو خیالات ہیں یا ہمارے جو اپنے اعمال ہیں جو ہمارے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہم کسی باہر والے کے سامنے نہیں رکھ سکتے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارا اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ تو اسی لیے انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ رہے، اور ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20 ہے، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقل مند انسان وہ ہے جو یوم الحساب سے بھی بے خوف نہیں ہوتا ہے، اعمال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی ہیں، اس کو اپنی غلطیاں بہت زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کے ذاتی کرتا ہے، اور اپنے عاجزی کرتا ہے اللہ کے آگے، تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے ان کی صفات آ رہی ہے، اسے پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے،
پس وہ ایک خاطر خواہ زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو، سہتا پچھتا اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ آیت 25 ہے۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ تو جن کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو گناہ گاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ میدان میں حشر میں یعنی قیامت میں انہیں ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نہایت پریشان اور پشیمان ہوں گے اور حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہمیں اعمال نامہ ملتا ہی نہیں، اور کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے، کاش کی موت نے ہمارا کام تمام ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ دوسری زندگی ہمیں ملتی ہی نہیں۔ جس موت سے دنیا میں بہت ہی گھبراتے تھے، آج کے دن یعنی قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے دے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے مال اور جاہ نے ہمیں آج ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور تنہا ہماری ذات پر یہ وبال آ پڑا۔ نہ کوئی مددگار ہمیں نظر آتا ہے، نہ بچاؤ کی کوئی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلوں میں توق ڈال دو اور اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دو، اس میں پھینک دو۔ آیت 26 ہے۔ اور اپنے حساب کی کیفیت جانتا ہی نہیں، کاش کی موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو اور اسے ایسی زنجیروں میں جکڑو جس کی پیمائش 70 گز کی ہو، اسے جکڑ دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب یہاں پہ ارشاد فرمائیں گے نا کہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، آیت نمبر 30 میں، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے جکڑ لو، اس کو توق پہنا دو۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنتے ہی کہ اسے پکڑو اور اسے جکڑو، تو 70,000 فرشتے اس کی طرف غصے سے دوڑیں گے، جن میں کا ہر ایک دوسرے پر سبقت کر کے چاہے گا کہ اسے میں آج توق پہنا دوں۔ پھر اسے جہنم کی آگ میں غوطہ دینے کا حکم ہوگا، پھر ان زنجیروں میں پکڑا جائے گا جن کا ایک حلقہ ہوگا اور دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کو ایسی توق میں پکڑا جائے گا یا جکڑا جائے گا، ایک جس کا حلقہ یعنی کہ ایک گھیرا جو ہوگا دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا، یعنی اتنا بڑا اور اتنا بھاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی، جیسے آپ نے تسبیح دیکھی ہے نا، پیری ہوئی پلس بیچ میں اور دھاگا اندر، تو یہ جو زنجیر ہے اس کے اندر پرو دی جائیں گی، اور اس طرح پھر ان کو آگ میں بھونا جائے گا جیسے سیخ کباب کوئلے پہ بھونے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے رسوا کن عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت ڈرانے دینے والی آیتیں ہیں یہ سب، اور آپ کبھی بھی غور کریں گے کہ جب آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، آیت دیکھیں، آیت نمبر 33 ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دیتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی پڑھا سا پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو وہ زمین پر وہ ایک رات میں آ جائے، لیکن اگر اس کو جہنم والوں کے باندھنے کی زنجیر کے سرے پر سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ اتنی زیادہ
شدت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کیا تھا کرتے تھے دنیا میں عمل، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور نہ کسی کو کھانا کھلانے کی ان کو رغبت تھی، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرتے تھے، نہ اللہ کی اطاعت کی نہ مخلوق کے حقوق ادا کیے جس سے اس کو نفع پہنچتا۔ تو ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیریں اتار پھینکی ہیں، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکے، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر۔ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ ام بزید رضی تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جو میں اسے دے سکوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر آپ جانتے ہیں، جو پایا ہوتا ہے نا، جب پایا بناتے ہیں ہم لوگ، اس سے پہلے اس کے جو کھر ایسے ہوتے ہیں، اس کو جو کسائی ہوتا ہے وہ نکال کے اس کو پھینک دیتا ہے، وہ یوز لیس ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز دے دو کہ وہ یوز لیس ہو، یعنی کہ اگر تمہارے پاس کھر ہو تو وہی دے دو، یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا کہ یہ کھانے کا نہیں ہے نا، وہی رکھ دو، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں میں سے بچے کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر وہ کھا رہے ہوتے نا، بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہے یہ سب کرنے پہ، اور وہ یہاں تک کہ مردار کا گوشت کھانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مال اور دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری ہو سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے نا، مال اور دولت پا کر بھی انسان خوش ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے وہ مسکین اور یتیم اور مسافر کو خرچ کرتا ہے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابو شمع خضوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ جو اصحاب رسول میں سے تھے، وہ معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے، پھر وہ اپنا دروازہ مسکین، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فکر کے سامنے بند کر دیں گے، خاص طور پر جب مجبوری کی حالت میں، جب وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ضرورت مند ہوگا، اس وقت بھی کیا ہے، اس کی رحمت کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس شخص کے لیے بند ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہیں، تو ہمیں اپنے دل کے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھول دینے چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ تو آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 تک قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ آیت 39 ہے، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول اللہ کا قول ہے۔ آیت 41 ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے۔ آیت 42 اور 43 دیکھ لیں، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، یہاں پر سے جو آیت ہے 40 سے، انہم لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن
قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین انہ لقول رسول کریم، جواب قسم ہے۔ پہلی یہ کہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا انہ لقول رسول کریم، یعنی کہ ان 4 آیتوں میں جواب دیا گیا ہے۔ پہلا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ دوسرا جواب دیا گیا وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تیسرا جواب دیا گیا ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب دیا گیا تنزیل من رب العالمین، اور یہ چوتھی جواب کیا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن جس شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ نہ شاعر ہے، نہ کائن ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ اپنے پاس سے بات گڑھنے والا ہے، اور نہ کسی ذاتی مفاد یا عہد کا طالب ہے، بلکہ وہ اللہ عز و جل کا رسول ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ شروع کی، جسے سن کر مجھے اس پیاری نشست الفاظ اور باشندے مضامین اور فصاحت اور بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال ہی میں تھا، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ یہ قول رسول کریم کا ہے، شاعر کا نہیں، تم میں ایمانی کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا، نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو میں نے خیال کیا کہ اچھا شاعر نہ صحیح، کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں کہ یہ آیت آئی، یہ کاہن کا قول بھی تو نہیں، تم نے نصیحت تو کم ہی لی ہے۔ اب آپ عمر رضی اللہ عنہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی تلاوت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری صورت ختم ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام کی پوری طرح کیا ہے گھر کر گیا، اور رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی جذب ہو گئی۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے جیسے سوچتے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے وہ تلاوت کرتے گئے تھے، تو اسلام کی اور قرآن کی صداقت پر ان کو ایسا ایمان ہوا کہ وہ ایمان لے آئے۔ آیت ہے 44، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، آیت 45 دیکھیں، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کے رگے دل کاٹ دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان آیتوں میں کہ جس طرح تم کہتے ہو نا کہ اگر فی الواقع ہمارے یہ جو رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہماری رسالت میں کچھ کمی بیشی کر ڈالتے، یا ہماری جو نہ کہی ہوئی بات ہمارے نام سے بیان کر دیتے، تو بھی یقیناً اسی وقت انہیں بدترین سزا دی جاتی، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اس کی وہ رگ کاٹ ڈالتے جس پر دل کیا ہے جڑا ہوتا ہے، دل معلق ہوتا ہے، اور کوئی ہمارے اور اس کے درمیان بھی نہ آ سکتا اور اسے بچانے کی کوشش کرتا نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے، پاک باز، رشد، ہدایت والے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست تبلیغی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ رکھی ہے، اور آپ اپنی طرف سے بہت سے زبردست معجزے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کی بہترین بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما رکھی ہیں۔ آیت ہے 47، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ آیت 50، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ شبہ یہ یقینی حق ہے۔ آیت 52، پس تو اپنے بزرگ پروردگار کی پاکی بیان کر۔ تو الحمدللہ سورہ حاقہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ معارج ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ معارج یہ مکی صورت ہے۔ معارج معراج کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سیڑھیوں کے اور زینوں کے، اور آیت نمبر 3 میں معارج کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام معارج ہے۔ یہ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر قیامت میں ہونے والے عذاب، قبروں سے لوگوں کے نکلنے کا منظر کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ اس کی طبیعت میں حرص، جلد بازی اور بخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک طلب کرنے والے نے اس عذاب کی خواہش کی جو ہونے والا ہے، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو سائل بعذاب واقع، تو اس آیت میں جو لفظ آیا ہے سائل یعنی پوچھنے والا، اس سے مراد نضر بن حارث ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے کافروں پر عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تیری اور سے یہی بات حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ ایک پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا ہے جس کا واقعہ ہونا یقینی ہے، اور وہ عذاب کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، اب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ انسان تھے۔ تو نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کافروں کی ایذا رسانی سے تکلیف ہوتی تھی، دل دکھتے تھے، دلوں سے بد دعائیں بھی نکلتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کی شرارتوں کے حد سے بڑھنے کے بعد ان کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جسے ٹالا نہ جا سکے گا۔ یہ عذاب روز قیامت میں آئے گا، جس کی طوالت کافروں کے لیے 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ وحشت اور بے چینی کے ساتھ یہ طوالت بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد انہیں جہنم کی ہولناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ کافر روز قیامت کو دور محسوس کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ کی تقویم کے مطابق وہ دن بہت ہی قریب ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، من اللہ ذی المعارج۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے ذی المعارج، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو معارج ہے، معارج معراج کی جمع ہے، اور معراج کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کا اعلیٰ، یعنی سیڑھیاں یا زینہ، جس کے ذریعے سے بلندی پہ جایا جا سکے۔ تو ذی معارج یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی یہ عذاب اس اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے، یعنی اس عذاب کو تم معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے بہت ہی بلند ہے، فرشتوں کو اس کے حضور پیش ہونے کے لیے کئی سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ معارج یعنی سیڑھیاں، سیڑھیوں سے مراد دراصل کیا ہے؟ آسمان ہے، جس کے ذریعے سے اوپر جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سیر کرائی گئی تھی نا، تو معراج مانے کیا ہے؟ بلندی پہ جانا، کیونکہ فرشتے آسمان پر چڑھتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، اور اپنی مخلوق سے بالا اور اونچا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، اور اس دن
اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، پس تو اچھی طرح صبر کر، بلکہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو سیڑھیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، یعنی یہ درجے تہ بتہ اوپر نیچے ہیں، ان درجوں کے اندر فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، یعنی جبریل امین۔ روح الامین یعنی جبریل امین ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس آیت میں قیامت کے دن کی لمبائی 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، مطلب یہ ہے کہ یہ جو عذاب جس کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو کافروں پر ضرور پڑھ کے رہے گا، اور اس کا آنا اور پڑھنا اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، جس کی لمبائی 50,000 سال کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو دن ہے یعنی حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن، مومنوں پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک فرض نماز ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی کہ یعنی یہ جو دن ہوگا مومنوں کے لیے اتنا ہلکا ہوگا، اتنا ہوگا کہ ظہر عصر کے بیچ کا وقت جیسے۔ تو روایتوں سے معلوم ہوا کہ جو اس دن کی یہ لمبائی 50,000 سال کی تو ہوگی، یہ ایک اضافی چیز ہے، کافروں کے لیے اتنا لمبا ہوگا کہ یہ 50,000 سال کے جیسا، لیکن مومنین کے لیے یہ بس کیا ہوگا، بس مختصر سا ٹائم ہوگا، وقت ہوگا، جیسے کہ ایک فرض نماز کا دوسرے فرض نماز کے جو بیچ کی مقدار وقت ہوتا ہے نا، بس اتنا ہوگا مومنوں کے لیے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 607، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، یعنی قیامت کیا ہے، حساب کتاب کا دن بہت ہی قریب ہے۔ آیت 8 ہے، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہ گار آج کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن یہ ہوگا عالم کہ دنیا میں سب سے جو پیاری چیزیں تھیں انسان کو، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی پیاری چیزیں وہ دے دے گا، اور ہر انسان کو کیا چیز پیاری ہوتی ہے؟ اپنے بیٹے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے لی، ہمارے بیٹوں کو لے لی، بس ہماری جان چھوڑ دے، یا اللہ نفسی، یا اللہ نفسی، یا اللہ بس میری جان چھوڑ دے۔ آیت 12، اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بھائی کو بھی، ساتھ ہی ساتھ جو بھائی ہیں اور پھر کیا ہے ساتھ میں بیویاں، بیٹے اور بیویاں اور بھائی، تو یہ جو اپنی ساری زندگی جن کی وجہ سے یہ گناہ کرتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے، فتنے میں مبتلا رہے، رشوتیں کھائیں، چوریاں کی، ڈکیتی ڈالی، اپنے بیوی بچوں کی بہترین زندگی کے لیے، بھائیوں کی پرورش کے لیے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے کہیں گے کہ اللہ ہم فدیے میں ہماری جان چھوڑ دیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سب کو رکھ لے، میرے بیٹوں کو بھی رکھ لے، بیویوں کو بھی رکھ لے، بھائیوں کو بھی رکھ لے، سب کو رکھ لے، اللہ بس میری جان چھوڑ دے۔ اور پھر یہاں یہ بھی نہیں رکیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارے پورے خاندان کو لے لیجئے، اور اپنے کنبے کو جو اسے جگہ دیتا تھا، ٹھیک ہے، پورا کنبہ، خاندان، سب کچھ اللہ آج مجھ سے لے لی، لیکن بس کیا، مجھے آج میری جان چھوڑ دیجئے۔ آیت 14 دیکھیں، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے نجات مل جائے، یعنی کہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وہ دے ڈالے گا، بس اس کو نجات مل جائے، بس وہ آج بچ جائے، لیکن کیا ہے، بچنے والا نہیں، آج کوئی نجات کی جگہ نہیں، مگر یہ ہرگز نہیں ہوگا، یقیناً وہ شعلوں والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہوگی۔ تو ایسی آگ ہوگی کہ انسان کی کھال کھینچ لائے گی، چاہے منہ کی ہو چاہے سر کی ہو۔ جیسے آپ نے چکن کو دیکھا ہے نا،
اس کی کھال کھینچتے ہوئے، یا کسی جانور کو دیکھا اس کی کھال کھینچتے ہوئے، کسی کو ایسے جانور کو دیکھا کہ بہت سارے لوگ آگ کے اوپر پورا پرو سمیت اس کو روسٹ کر دیتے، ذبح کیا اور پورا کا پورا مرغا اس پہ ہی روسٹ کر لیا. تو ایسی آگ ہوگی کہ کیا ہوگی، منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہوگی. آئے 17 اور 18 دیکھیں. وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے. یعنی ہر اس شخص کو وہ آگ پکارے گی جس نے اللہ رسول کا انکار کیا، کفر کیا اور توحید سے پیچھے ہٹا، توحید چھوڑا، شرک کیا اور مال کو بٹول بٹول کے رکھا. آیت 19. بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے. تو ان آیات میں آیت 19 to 35 بے صبری انسان کی عادت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو انسان کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ بڑا ہی بے صبرا ہے، مصیبت کے وقت مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے وابلہ سا ہو جاتا ہے اور گویا دل اڑ گیا ہو، اور گویا اب کوئی آس باقی نہیں رہی، کوئی امید باقی نہیں رہی، اور راحت کے وقت بخیلی اور کنجوسی بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق بھی کیا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. آیت 21 ہے. اور جب راحت ملتی ہے تو بخل اور کنجوسی کرنے لگتا ہے، یعنی بخل یعنی کنجوسی، بخل کرنے لگتا ہے مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 35 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ کے متقین بندوں کی بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اچھے جو لوگ ہیں، تقوی کرنے والے لوگ ہیں، آیت 22 سے 35 تک متقین لوگوں کے اوصاف کا بیان ہے اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے. جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں پہ کیا ہوتے ہیں، دوام کرتے ہیں، ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یعنی یہ نماز میں کیا کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ جمعہ جمعہ پڑھ لیا، ایسا نہیں کرتے کہ ظہر اثر پڑھ لی اور عشاء اور فجر چھوڑ دی، ایسا نہیں کرتے کہ بس گنڈے دار پڑھ لی. نہیں، وہ ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز کے دوام والے، بخیلی نہیں کرتے ہیں، نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں اور وہ خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں. یعنی جیسے سلام کرنا یا مسکرانا یا دوسرے کا حال پوچھنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اسے اچھی نصیحت کرتے رہنا. تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے. وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ہیں اور اس لیے وہ مال سے بھی کیا ہے، بخیلی نہیں کرتے ہیں. اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی ہے نا، تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکلات آئے تو کیا ہے، نماز کی طرف رجوع کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑتے تھے. گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، جس وقت کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، تو نماز کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے. نماز کیا ہے، پریشانیوں کا دور کرنے کا حل ہے. آیت دیکھیں، آیت 24 ہے. اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، کس کا، مسکینوں، محتاجوں اور غریب بیواؤں کا. آیت 25 ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، یعنی کہ مسکین اور فقراء، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، کہ انسان اس دنیا میں آئے بے خوف ہو کے ٹہلے. ہم نے نماز پڑھ لی، دیٹس اٹ، اب اس ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. حج کر لیا ہم نے تو بس ہم نے بہت کر لیا، دیٹس اٹ، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم بے خوف ہو گئے. نہیں، جتنا بھی کر لے، جتنا بھی کر لے وہ کم ہے. پچھلی لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک پیدائش سے، ایک شخص میں پیدا ہونے کے بعد سے وہ سجدے میں ہے اور وہ موت تک کی اللہ کے آگے سجدے میں، پھر بھی وہ قیامت کے دن حسرت کر رہا ہوگا.
کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ حسرتوں والا ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا جو خوف والا ہوگا۔ تو اللہ کے عذاب کیا ہے، وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے جو انسان بے خوف ہو کے ٹینشن فری ہو کے اپنی زندگی گزارے۔ تو مومن جو وہ ہوتا ہے اس کو تو آخرت کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، ہمیشہ آخرت کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، ہمیشہ آخرت کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، ہمیشہ آخرت کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ اور ان کی کیا صفات تھی؟ آیت 29، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، یعنی زنا سے یا حرام چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت 30، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے۔ آیت 32، اور جو اپنی امانتوں کی اور اپنے قول اور قرار ہر آن ملحوظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہی لوگوں کی جنتوں میں عزت اور تکریم کی جائے گی۔ تو ایک آنر دیا جائے گا ان کو عزت و احترام دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 26 جنوری ہوتی ہے، یعنی 26 جنوری ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا دہلی میں وہاں پہ کچھ لوگوں کو آنر دیے جاتے ہیں نا، کچھ میڈلز وغیرہ دیے جاتے ہیں، مجھے صحیح سے پتا تو نہیں اس بارے میں، لیکن ہاں تھوڑا بہت ہے کہ کسی کو ویر چکر دیا جاتا ہے، کسی کو بھارت رتن دیا جاتا ہے، کسی کو طرح طرح کے سے ان لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں، میڈلز دیے جاتے ہیں نا۔ تو دنیا میں پھر کتنے خوش مناتے ہیں، کتنے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کتنی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ تو یہ میڈل تو کیا ہے، یہیں پہ چھوڑ کے جانے والے ہیں نا۔ جتنے بھی لوگوں کو ملے میڈلز وہ تو یہیں کے چھوڑ کے چلے گئے، کسی کے فریموں میں لٹکے ہیں، کسی کے شو پیسوں میں رکھے ہیں، کسی کے گھروں کے بکسوں میں رکھے ہیں اور شیلف میں رکھے ہیں، سجے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے، جس نے اصل تیاری یہاں کر لی اس کو جب آخرت میں جو میڈلز ملیں گے، آخرت کے جو تمغے ملیں گے، تو پھر کیا ہے، وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کی جو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے تھے ان لوگوں کی جنت میں کیا ہے، عزت ہوگی اور تکریم کی جائے گی۔ آپ کہیں مہمان نوازی میں جاتے ہیں اور آپ کی کوئی کیا ہے عزت نہیں دیتا، مطلب آئے ہیں آپ کو جو مرضی آپ کھائیں پیئے، آپ سے نہ کوئی سلام کرے، نہ کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھے، نہ آپ کو سامنے سرونگ کرے، نہ آپ کے پاس وقت گزارے، نہ پھر آپ کے لیے کچھ اچھا سا انٹرٹیننگ کا انتظام کرے، اور پھر آپ کیا ہے بس وہاں سے ایسے اٹھ کے چلے نا، تو کیا کہتے ہیں لو، ہمیں تو وہاں پہ انہوں نے بے عزت کر دیا، رسوا کر دیا نا۔ لیکن اللہ کے جب جائیں گے اچھے لوگ، متقی لوگ، تو ان کا کیا ہوگا، وہاں جنت میں عزت احترام ہوگا، سلامتی سلامتی ہوگی، سلام سے آغاز کیا جائے گا، ہر طرف سے سلامتی ہوگی، اللہ رب العالمین سلام پیش کریں گے، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، ہر چیز کیا نعمتوں پہ بڑی سے بڑی نعمت ایک کے بعد ایک آتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہوگا آنر، یہ ہوں گے وہاں کے میڈلز، یہ ہوں گے وہاں کے انعامات۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آخرت کے انعامات ہیں ان سب سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 36 ہے، بس کافر تیری طرف کیوں دوڑے آتے ہیں۔ آیت 36 سے آیت 44 برے لوگوں کا کردار، ان کے انجام کے بارے میں تذکرہ ہے۔ آیت 37، اور دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی امید یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ دراصل یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں کی چاہت کیا ہے کہ دنیا میں تو کام کچھ نہیں کیا لیکن بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے، اور ان کی چاہت ہے کہ ان کو جنت نعیم میں داخل کیا جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یعنی جب ان کی یہ حالت کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں کترا کے نکل جاتے ہیں، پھر ان کی یہ چاہت پوری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ دراصل کیا ہے، یہ گروہ تو کیا ہے، جہنمی ہے۔ تو صرف اور صرف دیکھیں تمناؤں سے، خواہشات سے کچھ نہیں ہونے والا، انسان کو جو عمل کرنے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں، خواہشاتوں سے کوئی کام نہیں ہونے والا۔
آیت 39 ایسا ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہی نہیں، پس مجھے قسم ہے مشرق اور مغرب کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، ہم عاجز نہیں ہیں۔ بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آیت 43-44 ہے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی قیامت کا دن وہ۔ تو الحمدللہ سورہ معارج بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور واقعی میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتیں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے، ہم سب کے والدین اور ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے اولادوں کو، ہم سب کے قرابت داروں کو، کل مومن کل مومنات کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے، اور اپنے قریب میں جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔